بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دون الاضطراد متعلق بقولہ صلاحہ وعدالتہ أي دليل كون الوصف علة صلاحه وعدالته وهو المسمى بالمؤثرية دون الاضطراد وهو المسمى بالتردية ومعنى الاضطراد دوران الحكم مع الوصف وجودا وعدما أو وجودا فقط وإنما قال ذلك لأنهم اختلفوا في معناه فقيل وجود الحكم عند وجوده وعدم الحكم عند عدمه وقيل وجوده عند وجوده ولا يشترط عدمه عند عدمه وعلى كل تقدير ليس هو بحجة عندنا ما لم يظهر تأثيره. مصنف رحمہم اللہ فرما رہی ہیں دون الاضطراد، اس کا تعلق ماتن کے پہلے والے اس قول کے ساتھ ہے صلاحہ وعدالتہ. حاصل یہ ہے کہ وصف کے علت ہونے کی دلیل حضرات حنفیہ کے نزدیک وصف کے علت ہونے کی دلیل وصف کا صالح ہونا ہے اور وصف کا عادل ہونا ہے، جس کا مطلب آپ کو عادل ہونے کا پہلے بتا چکے ہیں کہ مؤثر ہوں حکم میں. تو وصف کے علت ہونے کی دلیل یہ دو امور ہے، اور یہ دو چیزیں ہیں: وصف کا صالح ہونا، حکم کے لیے علت ہونے کی صلاحیت رکھنا، اور مؤثر ہونا حکم میں. وصف کے علت ہونے کی دلیل یہ دو چیزیں ہیں. اضطراد وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل نہیں ہے. آگے اعتراض آپ کو بتانا چاہتے ہیں. حاصل یہ ہوا کہ حضرات حنفیہ کے نزدیک وصف کا کسی حکم کے لیے علت، یعنی نص کے ساتھ ثابت ہونے والے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل اس وصف کا صالح ہونا یا صلاحیت رکھنا اس حکم کے لیے علت ہونے کی، اور عادل ہونا یعنی مؤثر ہونا. باقی رہا وصف کا مضطرد ہونا، وصف کا مضطرد ہونا اضطراد، یہ وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل نہیں ہے. جبکہ حضرات شافعیہ کے نزدیک وصف کا مضطرد ہونا اور اس کا یہ جو طرد ہے اور عکس ہے، یہ وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل ہے، اور اس کو علل تردیہ کہا جاتا ہے ان کے ہاں. اور پہلے جو ہمارے مسلک کے لحاظ سے جو آپ کو بتایا ان کو علل مؤثرہ کہا جاتا ہے. اضطراد کا اور طرد کا مطلب یہ ہوتا ہے، دو مطالب اس کے ذکر کیے ہیں، اس میں اختلاف ہے. ایک مطلب تو یہ ذکر کر لیا ہے کہ حکم کا دائر ہونا اس وصف کے ساتھ وجوداً اور عدماً، کہ اگر وہ وصف ہوں تو یہ حکم بھی ہوں، اور اگر وہ وصف نہ ہوں تو حکم بھی نہ ہوں. دوران حکم دائر ہونا حکم کا اس وصف کے ساتھ وجود کے لحاظ سے بھی، کہ اگر وہ موجود ہے تو یہ حکم بھی موجود ہوں، اور عدم کے لحاظ سے بھی کہ اگر وہ وصف نہیں ہے تو وہ حکم بھی نہ ہوں. بعض حضرات یہ
اعتراض اور طرد کا مطلب ذکر کرتے ہیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، اعتراض اور طرد یہ ہے کہ حکم وصف کے ساتھ وجوداً دائر ہوں، کہ جب وصف موجود ہوں تو یہ حکم بھی اس کے ساتھ موجود ہوں، لیکن وصف کے نہ ہونے کی صورت میں اس حکم کا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے اعتراض کے لیے اور مضطرد ہونے کے لیے۔ صرف موجود ہونے کی صورت میں حکم کا موجود ہونا، یعنی وجوداً دائر ہونا وصف کے ساتھ حکم کا، یہ اعتراض کے لیے ضروری ہے۔ باقی عدماً اس کے ساتھ دائر ہونا، کہ وصف اگر نہ ہو تو حکم بھی نہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے اعتراض کے لیے۔ مثلا مثال کے طور پر خمر جو ہے، اس میں اگر اسکار والی بات پائی جاتی ہو، مسکر ہونے کی بات پائی جاتی ہو، تو پھر اس کے ساتھ یہ حرمت کا حکم بھی ہوتا ہے، یہ حرام ہوتا ہے، شراب حرام ہوتی ہے۔ لیکن اگر اس میں یہ اسکار کی غلت، یہ اسکار کا وصف یہ منغتم ہو جائے اور یہ سرکہ بن جائے اور اسکار کا وصف نہ رہے، تو پھر حرمت کا حکم بھی نہیں رہتا، وہ بھی مرتفع ہو جاتا ہے اور وہ بھی معدوم ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک میں آپ کے سامنے یہ ذکر کروں گا۔ دون الاعتراض متعلق، شارح فرما رہے ہیں کہ اس عبارت کا تعلق ہے ماتن کے پہلے عبارت کے ساتھ، وَدَلَالَةُ كَوْنِ الْوَصْفِ صَلَاحُهُ وَعَدَالَتُهُ، یعنی حکم وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی جو دلیل ہے، وہ اس وصف کا اس حکم کے لیے ہے علت ہونے کی صلاحیت رکھنا اور مؤثر ہونا۔ دون الاعتراض اے دلیل دون الاعتراض، یعنی وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل اعتراض نہیں، یہ دو چیزیں ہیں، اعتراض نہیں۔ سمجھ آ گئی؟ دون الاعتراض۔ اور یہ والی جو پہلے آپ کو شارح نے ہمارے حنفیہ کی جو بات بتائی ہے، وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْمُؤَثِّرِيَّةِ، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی علل مؤثریہ کہا جاتا ہے۔ اعتراض یہ دلیل نہیں ہے وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس طرح کے علل کو، اوصاف کو، جی جس کے ساتھ حکم مضطرد ہوتا ہے وجوداً اور عدماً، جی اس کو تردیہ کہا جاتا ہے۔ آگے اعتراض کا مطلب ذکر کیا ہے، دوران الحکم مع الوصف، حکم کا وصف کے ساتھ دائر ہونا، وجود کے اعتبار سے اور عدم کے اعتبار سے، یا صرف وجود کے اعتبار سے، وجوداً و عدماً او وجوداً فقط۔ وقیل وانما قال ذالک، شارح فرما رہی ہیں ماتن نے یہ جو تفصیل ذکر کی ہے، دو انواع ذکر کر لیے کہ وجوداً و عدماً او وجوداً فقط، اس لیے یہ کیوں فرمایا؟ لأنہم اختلفوا فی معنی، اس لیے کہ جو علل تردیہ کے قائلین ہیں، ان کا اس اعتراض کے اور طرد کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض ان کے میں سے کہتے ہیں کہ اعتراض کا مطلب ہے وجود الحکم عند وجود الوصف وعدم الحکم عند عدم الوصف، کہ حکم دائر ہوں اس وصف کے وجود کے ساتھ، کہ اگر وہ موجود ہوں تو حکم بھی موجود، اور عدماً بھی دائر ہوں کہ اگر وہ وصف نہ ہوں تو حکم بھی نہ ہوں۔ اور وقیل، اور دوسرا قول ان دوسرے گروہ کا قول یہ ہے کہ اعتراض کا مطلب ہوتا ہے وجود الحکم عند وجودہ، حکم کا پایا جانا اس وصف کے پائے جانے کی صورت میں، ولا یشترط عدمہ عند عدمہ، لیکن حکم کا نہ ہونا وصف کے نہ ہونے کے وقت یہ ضروری نہیں ہے یا شرط نہیں ہے اعتراض کے لیے۔ آگے بتا رہے ہیں بہرحال جو بھی صورت ہوں، یعنی جو بھی مطلب ہوں اس اعتراض کا، ہر تقدیر پہ یہ اعتراض جو ہے یہ وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل نہیں ہے حضرات حنفیہ کے ہاں۔
اس وقت تک جب تک اس وصف کی تاثیر ظاہر نہ ہوں. وہ عین حکم اور جن سے وہ تفصیل آپ کو جو بتا چکے ہیں. وعلی کل تقدیر لیس هو بحجۃ عندنا، حنفیہ کے نزدیک یہ حجت اور دلیل نہیں ہے وصف کے حکم کے لیے غلت ہونے کی، ما لم یظہر تاثیرہ، جب تک وصف کی تاثیر ظاہر نہ ہوں. آگے اس کے دلیل حضرات حنفیہ کے اس بات پر کہ یہ دلیل نہیں ہے وصف کے حکم کے لیے غلت ہونے کی، اس پر دلیل پیش کرتے ہیں. لأن الوجود قد يكون اتفاقيا كما في وجود الحكم عند الشرط فلا يدل على كونه علة، والعدم لا دخل له في علية شيء بالبداهة ولظهوره لم يتعرض له. بتا رہی ہیں حکم کا موجود ہونا، یہ وصف کے موجود ہونے کے وقت بہرحال یہ جو وجود حکم ہے یہ کبھی کبھار یہ اتفاقی بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اتفاقاً وصف موجود ہونے کے ساتھ حکم بھی موجود ہے. یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ یا دوسرا یہ کہ حکم کا جو وجود ہے یہ جس طرح وصف کے مثلا حکم علت کے موجود ہونے کی صورت میں حکم موجود ہے، مثلا شرط کے موجود ہونے کی صورت میں بھی موجود ہونے کے وقت بھی حکم موجود ہوتا ہے، شرط کے ساتھ بھی وجوداً حکم دائر ہوتا ہے. مثلا آپ طالب علم اپنے بیگم سے کہتا ہے انت طالق ان دخلت الدار، کہ تجھے طلاق ہے جب تو گھر میں داخل ہوں. اب یہاں پہ یہ جو حکم ہے یہ اس شرط کے ساتھ دائر ہے. جب یہ شرط پائی جائے گی، دخول دار کی شرط پائی جائے گی تو حکم اس کے ساتھ پایا جائے گا. تو حکم کا یعنی وجوداً دائر ہونا کسی چیز کے ساتھ یہ اس کی علت ہونے کی دلیل نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ حکم شرط کے ساتھ بھی وجوداً دائر ہوتا ہے کہ شرط جب پائی جاتی ہے تو حکم بھی اس کے ساتھ پایا جاتا ہے. شرط و علت جی علت تو نہیں ہے نا، تو پھر تو اگر یہ اعتراض جو ہے یہ کسی چیز کے ساتھ حکم کا دائر ہونا یہ اس حکم کے لیے علت ہونے کی اگر دلیل تب بنتی کہ جب صرف یہ اس کے ساتھ ہوتا نا، اتفاقاً نہ ہوتا، یہ اس طرح شرط کے ساتھ حکم کا دوران نہ ہوتا موجود ہونے، جبکہ اس کے ساتھ بھی یہ دائر ہوتا ہے. شرط پائے کہ شرط کے ساتھ بھی وجوداً دائر ہوتا ہے، شرط پائی جاتی ہے تو یہ حکم بھی پایا جاتا ہے، جبکہ شرط تو علت نہیں ہے. اس لیے یہ والی بات یہ وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ والی بات سمجھ نہیں آئی؟ لأن الوجود، اس لیے کہ حکم کا پایا جانا، کہ یہ حکم کا جو وجود ہے قد یکون اتفاقیاً، کبھی کبھار اتفاقاً ہوتا ہے. کما فی وجود الحکم عند الشرط، جیسے کہ شرط کے وقت حکم کا پایا جانا. آپ کے شارح نے مخشی نے لکھا الا تر انه اذا قال رجل لامرأته انت طالق ان دخلت الدار فاذا وجد دخول الدار وجد الطلاق فتحقق دوران الحكم وجودا مع الدخول مع انه شرط وليس بعلة. یہ دیکھیں شرط کے ساتھ حکم کا وجوداً دائر ہے، فلا يدل على كونه علة، تو یہ حکم کا پایا جانا وصف کے پائے جانے کے وقت یہ اس وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کا دلالت نہیں کرتا. والعدم لا دخل له في علية شيء، آگے عدم جو وصف کا نہ ہونا ہے جی، اور اس کی وجہ سے کیا ہونا؟ حکم کا نہ ہونا. بتا رہی ہیں اس عدم کو کوئی دخل نہیں ہے فی علیت شیء، یعنی یہ تو بد ہی ہے، عدم تو معدوم، وہ تو کچھ ہے نہیں، تو پھر کسی چیز کے لیے علت بننے کی کیا صلاحیت؟ کیسے یہ علت بن جائے کسی چیز کے لیے، کسی حکم کے لیے؟ عدم جو ہے یہ معدوم جو ہے وہ تو نہیں ہے، تو اس کا کسی حکم کے لیے یہ علت کیسے بن سکے گا؟ اس کو تو
مؤثر ہونا چاہیے، کچھ دخل ہونا چاہیے نا، اور یہ تو ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں، تو یہ کیسے کسی حکم کے لیے علت بنے گا؟ بل عدم لا دخل لہو، اور عدم جو ہے اس کو دخل نہیں ہے یا اثر نہیں ہے، دخل نہیں ہے کسی چیز کے لیے علت ہونے میں، یہ بات بالکل کہتے ہیں بدہی ہے، آشکار ہے، مخفی نہیں ہے، اور اس کے ظاہر ہونے کی وجہ سے شارح بتا رہی ہیں لم یتغرض لہو، مصنف نے اس کو تغرض نہیں کیا، یہ والی بات عدم کو اوپر وجود حوالے سے بات کی ہے لیکن عدم کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ آگے مثلہ التعلیل بالنفی اے مثل الاعتراض فی عدم صلاحیتہ للدلیل التعلیل بالنفی، ووقع فی بعض النسخ قولہ ومن جنسہ لأن استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجہ آخر لأن الحكم قد يثبت بعلل شتى فلا يلزم من انتفاء علة ما انتفاء جميع العلل من الدنيا حتى يكون نفي العلة دالا على نفي الحكم۔ بتا رہی ہے اور اعتراض کی طرح، جس طرح اعتراض یہ کسی وصف کے حکم کے لیے علت ہونے کی دلیل نہیں ہے اور دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح نفی کے ساتھ تعلیل کس کے ساتھ؟ نفی کے ساتھ جو تعلیل ہے یہ بھی حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ وجہ ذکر کرتے ہیں آگے، لأن استقصاء العدم، یعنی علت کا نہ ہونا، علت کا نہ ہونا یہ بھی حکم کے لیے علت بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کہ اگر آپ مثلاً خوب کیا کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اور استقرار تتبع و تلاش کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ علت نہیں ہے، یہ فلاں علت نہیں ہے، اس حکم کے لیے جو علت ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے، تو بتا رہی ہے چلو آپ استقصاء کر لیں گے، آخر تک خوب آپ نے تحقیق کی کہ وہ علت نہیں ہے، لیکن یہ حکم کے لیے تو کبھی کبھار ایک علت نہیں ہوتی بلکہ بہت سارے اور بھی اسباب ہوتے ہیں اس کے پائے جانے کے، اور بھی اسباب اور علل ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ یہ والی علت تو چلو نہیں ہے، کوئی اور علت پائی جا رہی ہو اور اس علت کی وجہ سے حکم موجود ہوں اور متحقق ہوں، لہٰذا حکم کے نہ ہونے کے لیے یہ علت کے نہ ہونے سے نفی سے استدلال کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ جیسے کہ آگے مثال کے طور پر ذکر کرتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کے مطابق عورتوں کی جو گواہی ہے یہ مالی معاملات میں عورتوں کی گواہی یہ معتبر ہے، مالی معاملات میں عورتوں کی گواہی معتبر ہے، لیکن جو معاملات مال کے ساتھ وابستہ نہیں ہے یا مالی نہیں ہے تو اس میں ان کے ہاں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے۔ اب نکاح کا جو معاملہ ہے امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کی اگر عورت گواہ ہوں، مرد خالص گواہ نہیں ہے، مثلا ایک مرد ہے اور باقی دو عورتیں ہیں اور عورتیں ہیں، تو اس صورت میں یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا ان کے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ مال نہیں ہے بتا رہی ہیں، تو مال نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے وہ نکاح نہیں ہو۔ اب نفی کے ساتھ کہ یہ مال نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ اس کی یعنی وجہ علت قرار دے رہی ہے نا کہ وہ مال ہونا، وہ مال نہیں ہے، عورتوں کی گواہی معتبر ہونے کے لیے تو مال، یہاں پہ مال نہیں ہے لہٰذا یہ گواہی معتبر نہیں ہے،
تو ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجہ ہو، مثلا چلو نکاح مال تو نہیں ہے لیکن ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ شبہات کے ساتھ یعنی ساقط نہیں ہوتا، مثلا حدود اور قصاص جو ہے وہ تو ایسے معاملات ہے جو کہ شبہات کے ساتھ ساقط ہو جاتے ہیں، اور یہ شبہات بلکہ مذاق وغیرہ کے باوجود کیا ہوتا ہے ساقط نہیں ہوتا، بلکہ مال سے بھی ذرا زیادہ ہے۔ دیکھیں وہاں پہ تو اس طرح ہو جاتا ہے، لیکن تو جس طرح یعنی یہ کہ حدود اور قصاص میں عورتوں کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ایسے معاملات ہیں جو شبہات کے ساتھ ساقط ہوتے ہیں، اور اس کی گواہی میں اس کے بدل ہونے کا مطلب شبہ ہے۔ اب یہ نکاح کا معاملہ بھی ایسا ہے جو ان معاملات میں سے نہیں ہے، اس کے علاوہ معاملات میں عورت کی گواہی پر معتبر ہوتی ہے، تو یہاں پہ بھی عورت کی گواہی کا ہو اس بنیاد پر نکاح میں معتبر ہوں کہ یہ ایسے معاملات میں سے نہیں ہے جو حدود جو شبہات کے ساتھ ساقط ہو جاتے ہیں۔ یہ والی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ مثلہ اور اضطراد کی طرح ہے غلت، یہ دلیل بننے کی صلاحیت نہ رکھنے میں، التعلیل بالنفی، غلت کے نہ ہونے کے ساتھ تعلیل کرنا یا غلت کے نہ ہونے کی کو دلیل بنانا، جس طرح اضطراد دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی طرح یہ غلت کی جو نفی ہے یا نہ ہونا ہے یہ بھی تعلیل اور غلت اور دلیل بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مثل الاضطراد فی عدم صلاحیتہ للدلیل التعلیل بالنفی، ووقع فی بعض النسخ، بعض نسخوں میں یہاں پہ ومن جنسہ یعنی اس اضطراد کی جنس میں سے ہے یہ نفی کے ساتھ تعلیل کرنا، لأن استقصاء العدم، اس لیے کہ نہ ہونے کا اگر آپ استقصاء کر لیتے ہیں اور احاطہ کر لیتے ہیں، استقراء مطلب یعنی خوب کوشش کرنا اور انتہا تک پہنچ جاتے ہیں آپ کہ یہ غلت کے نہ ہونے میں، یہ لا یمنع الوجود من وجہ آخر، یہ نہیں روکتا اس حکم کا کسی اور وجہ اور علت اور سبب کے ساتھ پائے جانے کو، لأن الحکم قد یثبت، اس لیے کہ حکم کبھی کبھار ثابت ہوتا ہے، بغلل شتھا، مختلف اور غلتوں کے ساتھ۔ اب یہ والی غلت نہیں ہے، فلا یلزم انتفاء غلت ما، ایک غلت کے نہ ہونے سے لازم نہیں آتا منتفی ہونے سے ان ساری ہی غللوں کا منتفی ہونا، تو ہو سکتا ہے حتی یکون نفی الغلہ، بہرحال اگر ایک غلت کے نہ ہونے سے باقی ساری ہی غلتوں کا نفی منتفی ہونا لازم آ جاتا تو پھر تو آپ کی بات صحیح تھی، لیکن ایک غلت کے نہ ہونے سے باقی سارے ہی علل کا منتفی ہونا لازم نہیں آتا، حتی یکون نفی الغلہ دالا علی نفی الحکم، حتیٰ کہ پھر علت کا نہ ہونا یہ دال ہو جائے حکم کے نہ ہونے پر۔ بہرحال وہ علت چلو نہیں ہے تو اور کوئی علت ہو سکتی ہے اس حکم کے نہ ہونے کے لیے، کقول شافعی رحمہ اللہ، جیسے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے فی النکاح، نکاح کے عدم انعقاد میں، فی عدم انعقاد النکاح، کے نکاح منعقد نہیں ہوتا، بشہادت النساء مع الرجال، مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی کے ساتھ۔ اب وہ اس کی غلت کیا ذکر کرتے ہیں، انہ لیس بمال، کہ یہ مال نہیں ہے، وکل ما هو لیس بمال، اور ہر وہ معاملہ جو مال کا نہ ہو، لا ينعقد بشہادت النساء مع الرجال، تو مردوں کے ساتھ ایسا معاملہ مردوں کے ساتھ عورتوں کی گواہی کے ساتھ منعقد نہیں ہوتا، تو یہ بھی منعقد نہیں ہوگا۔ فلا بد من فی اثباتہ من ان یکونا، تو بتا رہے ہیں اس کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ دو مرد ہوں، دون رجل و امرأتین، ایک مرد اور دو عورتیں نہ ہوں، دو مرد ہوں تو تب ہی نکاح منعقد ہوگا ان کے ہاں، اگر ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ وعندنا لیس لعدم المالیۃ تاثیر فی عدم صحتہ بالنساء، ہمارے حضرات حنفیہ کے نزدیک یہ نکاح کے معاملے کا یا عقد کا مال نہ ہونا، اس کے مال نہ ہونے کو کوئی اثر اور کوئی دخل نہیں ہے اس نکاح کے عقد کے صحیح نہ ہونے میں عورتوں کے گواہی کے ساتھ۔ کیوں؟ لأن علت صحت شہادت النساء ہی کونہ مما لا یسقط،
اس لیے کہ عورت کے گواہی کے صحیح ہونے کے لیے غلت کیا ہونا ہے؟ معاملے کا ایسا معاملہ کہ شبہات کے ساتھ ساکت نہ ہوں۔ لأن غلت صحت شہادت النساء، عورتوں کی گواہی کے صحیح ہونے کے لیے غلت یہ کونہ اس مشہود بھی کے یا اس معاملے کے ایسا معاملہ ہونا لا اسکت بشبہت جو شبہ کے ساتھ ساکت نہ ہوں، لا کونہ مالاً مال ہونا نہیں ہے غلت، بلکہ ایسا معاملہ ہونا جو شبہات کے ساتھ ساکت نہ ہوں، بخلاف حدود اور قصاص کے کہ یہ عورتوں کی گواہی کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے، اس لیے کہ یہ انہی معاملات میں سے ہے جو شبہات کے ساتھ ساکت ہو جاتے ہیں۔ فإنه لا يثبت بشہادت النساء قط، تو یہ حدود اور قصاص عورتوں کی گواہی کے ساتھ ثابت نہیں ہوتے۔ وأيضاً هو أدنى درجة من المال بدلیل ثبوته بالحزل، نکاح کے حوالے سے مزید بتا رہے ہیں کہ اس کا درجہ اور مرتبہ تو مال سے بھی کم ہے۔ دیکھیں یہ مذاق کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے اور مذاق کے ساتھ مال ثابت نہیں ہوتا۔ فلما کان المال، اب جب یہ اس سے مال سے بھی گیا گزرا ہے اس لحاظ سے کہ یہ مذاق کے باوجود ثابت ہوتا ہے جبکہ مال ثابت نہیں ہوتا۔ فلما کان المال یثبت بشہادت النساء، جب مال عورتوں کی گواہی کے ساتھ ثابت ہو جاتا ہے تو پھر یہ نکاح جو اس سے ادنا ہے بطریق اولا عورتوں کی گواہی کے ساتھ ثابت ہونا چاہیے۔ یہاں تک کافی سمجھتا ہوں۔